رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ماہر باعزت نیکوکار لکھنے والوں یعنی فرشتوں، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے اس طرح کہ وہ اس کے لیے دشوار ہوتا ہے تو اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کے آگے اس کی شرح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہر سے مراد یہاں اچھا حافظ قرآن ہے یا وہ شخص ہے جو قرآنی کلمات کو بہترین تلفظ کے ساتھ ادا کرتا ہو۔ اس کے علاوہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکھنے والے سے مراد یہاں ملائکہ ہیں جو آسمانی کتابوں کو لوح محفوظ سے لکھ کر لاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، اچھا حافظ قرآن ہے، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، علم و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ ملائکہ کے ساتھ اس کو قیامت کے دن یا ان کا ساتھ قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا قرآن پاک سے محبت کے دعوے دار کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے مخارج بھی صحیح ہوں؟ کیونکہ ہر چیز موجود ہے، عمل بھی ہے، روزانہ پڑھتا بھی ہے، چومتا بھی ہے، عزت و تکریم بھی کرتا ہے، بس مخارج صحیح نہیں۔ دیکھیں اس کے لیے یہ بات ہے کہ عمومی طور پہ تو یہ ہے کہ یہ اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قرآن کو درست پڑھنا بھی سیکھے، اور خود قرآن مجید فرقان حمید کا حکم بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اچھے طریقے سے پڑھو۔ تو اب اس کو مطلب کہ محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور عمومی طور پہ تو یہ ہے کہ واقعی جو صحیح طور پر نہیں پڑھتا اس کو پوری محبت نہیں ہے قرآن سے، لیکن ہم کلیتاً اس کی محبت کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری پریکٹیکل زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے نفس کی سستی کی وجہ سے وہ نہیں سیکھ پاتے اور دنیاوی کاموں میں ٹائم لگاتے ہیں، لیکن حقیقتاً ویسے بہرحال وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن پر۔ یعنی پہلی بات میں نقص ہے، اس کی اپنی کوتاہی ہے، اور دوسری بات میں نقص نہیں ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، ہو نہیں پا رہا۔ جی جی جی۔ اچھا تو جو میں نے ابھی جو روایت میرے سامنے آئی اور ایک طالب علم کی حیثیت سے جو میں نے ابھی بیان کی، اس میں جو تذکرہ ہے کہ اگر پڑھنے میں دشواری ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں کی زبان جو ہے وہ عربی تلفظ کو ادا کرنے میں بڑی قادر ہوتی ہے، بڑی ماہر ہوتی ہے، اچھا، اور بڑی آسانی سے تلفظ کر ڈالتے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو یا تو ابتدا کرتے ہیں تو اس لیے ان کو دقت پیش آتی ہے، تو اس سے وہ مراد بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے وہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی زبان کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر عربی چڑھتی نہیں ہے، جیسے انگلش کی ساخت ہے، وہ بالکل ایک ڈفرنٹ لینگویج ہے، وہ عربی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑی ان کی دقت پیش آتی ہے۔ تو ایسے اشخاص کے لیے کہ جن کی زبان کا موٹے پن کی وجہ سے یا زبان کے ڈفرینس کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں، یا زبان میں لکنت ہو جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے، تو ان لوگوں کو قرآن پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو ان کے لیے زیادہ ثواب رکھا گیا۔ کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہو، کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی فیصل آباد سے بول رہا ہوں، سید محمد اقبال۔ جی سید صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ تھا کہ بعض جماعت نماز کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ موبائل آن ہوتا ہے تو وہ موبائل اسی وقت نکال کے ایک ہاتھ باندھا ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے دیکھتے ہیں موبائل میں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ صحیح ہے اس کے بارے میں؟ اور دوسرا ہے کہ روزے کے دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران منہ میں پانی بہت زیادہ آ رہا ہو، آپ اسے بار بار تھوک رہے ہوں تو اسے کوئی روزہ تو نہیں، یا اسے پانی اندر لے جائیں اسے بار بار، یعنی اسے روزہ تو نہیں کوئی فاسد ہوئے؟ یہاں پانی سے مراد آپ کی تھوک ہے؟ جی ہاں، تھوک۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ نے کال کیا، ضرور مفتی صاحب اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو خوش الحان قاری ہے، جو بہترین قرآن پڑھتا ہے، قرأت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اس کی قرأت سن کے وجد بھی آتا ہے، لوگ اور اس میں محب بھی ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرنے والا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہو، بہت خوبصورت آواز میں پڑھتا ہو، وہ قرآن سے محبت بھی کرتا ہو، کیونکہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ بروز قیامت جب عدالت لگی ہوگی، عالمی عدالت جس میں رب کائنات جو ہے انصاف فرما رہا ہوگا لوگوں سے، تو اس میں ایک قاری کو بلایا جائے گا۔ حدیث تو طویل ہے لیکن مختصر یہ، ایک قاری کو بلایا جائے گا اور اس سے رب کائنات ارشاد فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا رب میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا، تو رب فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے قرآن نہیں پڑھا، اچھا تو نے لوگوں کے لیے قرآن پڑھا، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے پڑھا تھا، لوگوں نے تجھ کو قاری کہہ لیا، دنیا میں تو خوش الحان کہلا لیا، اب تیرا یہاں پر کوئی اجر نہیں، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اللہ۔ تو لوگ پڑھتے ہیں، اچھا اپنے نفس کے لیے بھی پڑھتے ہیں اور واقعی قرآن سے محبت کی وجہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، قرآن مجید سے محبت کے دعوے اور ہمارا عمل، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ وقت ہے مختصر بریک کا، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم افطار شبیر ابو طالب کے ساتھ. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب نے. السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، موضوع ہمارا آج کا ہے قرآن مجید سے محبت کے دعوے اور ہمارا عمل. کوئی اگر قرآن پاک سے محبت کا دعویٰ کرے، سارے قرآن پاک کو اس نے پڑھا، سمجھا، سوچا، سب کچھ کیا، پھر وہ یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ میں فلاں آیت کو نہیں مانتا، یا فلاں آیت جو ہے وہ میری عقل میں نہیں آتی، میں اس کا انکار کرتا ہوں یا اس کو نہیں، اس کے لیے کیا حکم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. ظاہر ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو اس پر بالکلیہ اول آخر اس پہ ایمان رکھنا لازم اور ضروری ہے. اور کسی ایک جز پر وہ ایمان رکھے اور کسی ایک جز پر ایمان نہ رکھے، یا خدا نخواستہ اپنے معیار عقل پر اس کو وہ یہ گمان کرے کہ یہ پوری نہیں اترتی، یہ تمام باتیں کفریات میں سے ہیں. اور قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، ایسے شخص کا سوائے رسوائی کے کیا انجام ہو سکتا ہے. ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انتہائی سخت عذاب ہوگا. اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو آگے فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ. اچھا، بشارت یہ ایک انداز ہے مزید ان کو رسوا کرنے کے لیے. تو بہرحال کسی بھی جز کا انکار جو ہے وہ کل کا انکار ہے، لہذا پورے کلام مجید پر مکمل ایمان رکھنا ضروری ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ کہنا تھا کہ جو ہم مطلب میں اپنے ابو کے ساتھ مسجد جاتی ہوں تراویح پڑھنے. اچھا، تو میں نے یہ سنا ہے کہ عورتوں کی تراویح جو ہے ہم مسجد میں جا کے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ عورتیں جو ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے مفتی صاحب فرما رہے ہیں؟ میری ہے 22. اچھا ٹھیک ہے، ابھی پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ قرآن پاک سے ہماری محبت ظاہر ہونی چاہیے یا قلب میں رہنی چاہیے؟ ریاکاری کا عنصر تو نہیں ہے کہ اگر ظاہر کریں گے؟ دیکھیں قلب کے اندر تو رہنا بہرحال ضروری ہے، اور قلبی محبت ہی ویسے اصل محبت ہوتی ہے. محبت کا تعلق بنیادی طور پر قلب سے ہے. صحیح. لیکن پھر محبت کی کچھ علامات ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، اور اس کے اظہار کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. مثلا ایک شخص محبت کا اظہار کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور اس ریاکاری اس کے پیچھے ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا اظہار غلط ہے. اور اگر وہ اس لیے اظہار کرتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو اس کی طرف، تو جیسے زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ میں فرمائے کہ اگر تم ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. لیکن اگر کوئی ظاہر اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، واہ واہ کریں، تحسین کریں، تو اس صورت میں یہ قابل مذمت فعل ہوگا. تو بالکل محبت ہونی چاہیے، مناسب جہاں محل ہو، موقع ہو، تو وہاں پہ اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے محترم ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے اس امید، تمنا، آرزو، خواہش اور یقین کے ساتھ جاتے ہیں بریک کی جانب. کہ جب ہم لوٹیں گے آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد.